امام الانبیاء کے غلاموں اور پھر حضرت رابعہ بصری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بنی ہے۔ جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آ گئے، کہا مر ربک، رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مر ربک، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا من انتما، مجھ سے رب کا پوچھنے والوں پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو؟ من انتما، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ڈیوٹی لگی ہے، جو قبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے ہیں، رسول کا پوچھتے ہیں، دین کا پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو؟ کہنے لگے آسمانوں سے آئے ہو۔ اللہ کی عاشق جلال میں آ گئی۔ جانتے ہیں حضرت رابعہ نے کیا فرمایا تھا فرشتوں؟ فرمایا تھا فرشتوں، اور تم اوپر سے اتنا نیچے آ گئے، تمہیں رب نہیں بھولا، میں تو صرف ایک گز نیچے گئی، مجھے کیسے یار بھول سکتا ہے؟ میں تو صرف ایک گز نیچے آئی ہوں، مجھے یار بھول گیا۔ کیا میری یاری اتنی کمزور سمجھی تم نے؟ حضرت باں یزید گئے قبر میں، حضرت باں یزید بستامی گئے قبر میں۔ یہ ان لوگوں کا حال بتا رہا ہوں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتا ان کی عظمتوں کو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت باں یزید جب قبر میں گئے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ارشاد ہے کہ لو رأتنی جہنم لخمدت۔ حضرت باں یزید کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اگر جہنم صرف باں یزید کا چہرہ دیکھ لے تو بجھ جائے گی۔ اس مقام کا انسان جب قبر میں گئے، فرشتے آ گئے، ہاں جی مر ربک، بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے پھر وہی سوال کر دیا من انتما، پہلے یہ بتاؤ تم کون؟ انہوں نے تعارف کرایا ہم فرشتے ہیں، ڈیوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ نہیں معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے حضور کی سنت کیا ہے؟ پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، نہ سلام نہ دعا، آئے اور تم نے گفتگو شروع کر دی رب کون ہے؟ قربان جائیں جن کی زندگی گزرتی ہے نا حضور کی غلامی میں، وہ قبر میں فرشتوں کو بھی رسول کی سنتیں سکھاتے ہیں۔ کہہ رہے نہ سلام نہ دعا، آئے اور تیرا رب کون ہے؟ پہلے میرے حبیب کی سنت پوری کرو۔ وہ قبر سے نکلے اور کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم، اب آ جاؤ۔ آ گئے، ہاں اب بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا رب کون؟ مر ربک۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے مجھے السلام علیکم کہا تو مومن سمجھ کے کہا یا کافر سمجھ کے؟ کیونکہ کافر کو سلام نہیں دے سکتے۔ ہمارے حکمران تو کافروں کو جبھے مارتے ہیں تو کافروں کو سلام نہیں دے سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ تو مجھے سلام کیا سمجھ کے کہا تم نے؟ مومن سمجھا یا کافر؟ انہوں نے کہا جی مومن سمجھا۔ فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ جو اسے مان کر ہی تو مومن بنا ہے، مومن سے پوچھتے ہو رب کون ہے؟ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ، اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم پلٹ کے جاؤ اور اللہ کہہ دے با یزید میرا بندہ نہیں ہے، تو میری مانو گے یا اس کی مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے اس کی مانیں گے۔ پھر تو اس کی مانیں گے۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمایا سنو جب اس کی ہی ماننی تھی تو پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہیں اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یار یہ کون آیا بابا؟ ہم اس پہ سوال کرتے ہیں، یہ ہم پہ کر دیتا، یہ کون ہے؟ اس وقت میرے رب کی آواز ثم ینادی مناد من السماء، اس وقت میرے رب کی آواز فرشتوں آپس میں نہ پوچھو یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے، مجھ سے پوچھو یہ کون آیا۔
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا اس سے نہ پوچھ کون ہے، مجھ سے پوچھ یہ کون آیا۔ تو مولا یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا ابو یزید۔ اللہ تعارف کروا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ھذا ابو یزید عاشا فی محبتی ومات فی محبتی ووضع فی قبرہ کذالک ویبعث کذالک۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں یہ میرا عاشق با یزید ہے اور اسے میرے عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اسی مستی میں یہ جیا، اسی مستی میں مرا، اسی مستی میں قبر میں اترا اور پلٹا۔ فرشتوں مجھے اپنی عزت کی قسم یہ قیامت کو بھی اٹھے گا تو میرے عشق کے نشے میں اٹھے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا فاروق اعظم جو کون ہیں؟ امام الانبیاء کے غلام، مراد رسول بھی ہیں، داماد بطول بھی ہیں۔ وہ فاروق اعظم حضور سے پوچھنے لگے میرے آقا مجھے بتائیے جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میری عقل، میرا شعور اسی طرح قائم ہوگا جس طرح میں دنیا میں ہوں؟ جس طرح اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور میری عقل اور شعور کام کر رہا ہے تو کیا قبر میں بھی اسی طرح کرے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اسی طرح کرے گا۔ تو فاروق اعظم کے لفظ تھے جس کا معنی تھا آقا اللہ کی عزت کی قسم پھر ان سے میں خود نمٹ لوں گا، پھر میں خود نمٹ لوں گا ان سے۔ اور کیسے نمٹا؟ پھر کیسے نمٹا فاروق اعظم نے؟ فرشتے آئے فاروق اعظم کے پاس، کہا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور یہ بتاؤ جب اس نے کالو بلا کہاں تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا نہیں موجود۔ اب فرمایا تمہیں موجود ہی نہیں تھے اس وقت، تمہیں کیا خبر ہماری یاری کب سے لگی ہے؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا، اب فرشتے نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا یار یہ عجیب بندہ ہے، وہ ہم نے اس کا امتحان لینا ہے یا اس نے ہمارا لینا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، مگر ان کے لیے بنتی ہے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، جن کی زبان پر تلاوت قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں، جن کے پاؤں مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں، جو ناول نہیں پڑھتے، فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، وہ اگر سنتے ہیں تو مصطفیٰ کا قرآن سنتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو رسول کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے گھروں پہ دو ڈشیں نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں کیبل کے کنیکشن نہیں ہوتے، ان کی جوان بچیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں ہوتے، ان کی بہو بیٹیاں بن سمر کر میک اپ کر کے بازاروں میں نہیں پھر رہی ہوتی، شادیوں پر ان کے گھروں میں ڈھولک نہیں بجتی ہے، ان کے گھروں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے لیے موت تحفہ بنتی ہے۔